صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سيدة النساء الفاطمة عليه الصلاة والسلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني فأتيني به فأتيته بالكساء اليمني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن
ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن ظلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك
بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك
الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وآل محمد گھر میں پردیس میں اور تہے خنجر بھی جس بات سے انکار تھا اللهم صل على محمد وآل محمد کسی نے کوفے کے رستے میں دیے شے کو خبر کسی نے کوفے کے رستے کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پہ سر کہ آپ جائیں نا اس کہ آپ جائیں نا اس سمت کو تو ہے بہتر تب اسے کہنے لگے رو شاہ جنوں بشر
جل رسیدہ منم میروم بکر بلا گزشتہ نوبت مسلم رسید نوبت کسی نے کوفے کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام کے چند میں حسین یوں ہوئے اے وطن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیت جی آئے وطن سے پھر کے سفر سے نہ جیت جی آئے اور جب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا کھڑک کے شمرے لئی گر نہ کھینچتا بازو رے کھڑک کے شمرے لئی گر نہ کھینچتا بازو سکینہ ہوتے نہ لاشے زمن سے جدا سکینہ ہوتی نہ لاشے ماشاءاللہ زمن سے جدا نکالا گردنے اصغر سے تیر جب شہر نکالا گردنے اصغر سے تیر جب شہر گلے سے بہنے لگا خون جدا دہن سے جدا گلے سے بہنے لگا خون جدا
دہن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا سکینہ مر گئی تیغ دے ستم میں گھٹ گھٹ کر سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجرئی ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے اور ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے اور ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے اور غل پڑ گیا مسلم کے یہ لخت جگر آئے غربت زداؤ بے وطنوں بے پدر آئے ارے غربت زداؤ بے وطنوں بے پدر آئے اور شمشیر ستم چل گئی ان نوحہ گروں پر اور کیا بے کسیو یاس برستی ہے سروں پر اور کیا بے کسیو یاس برستی ہے سروں پر. حاکم نے کہا تو نے کہاں پھرنے پایا اور تاریکی شب میں نظر آتا نہیں سایہ وہ جوڑ کے ہاتھوں کو سخن لب پہ یہ لایا زوجان نے میری تھا انہیں حجرے میں چھپایا اور میں کہتا تھا دل میں کہ کہاں جا کے چھپے ہیں اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے ہیں
پر اس کی نہ خبر تھی میرے گھر آ کے چھپے از بستہ تھکا تھا مجھے نیند آ گئی کیا دیکھتا ہوں عالم رویا میں بسر ایک حجرے میں دو طفل نظر آتے ہیں اور سر پیٹ کے کہتے ہیں وہ بیاہ دیدائے پرنا اور آفت میں پھنسے ہم درے زندہ سے نکل کے اور معلوم ہوا پڑ گئے اندھے میں اجل کے اور معلوم ہوا پڑ گئے اندھے میں اجل کے میں نے کہا تم دونوں کے بابا کا ہے کیا نام رو کر کہا کہتے ہیں انہیں مسلم ناکام بے جرم و خطا ان کے گلے پر چلی سام ہم جب سے چھٹے باپ سے ہم کو نہیں آرام اور دہشت سے تیری سینے میں دل ہلتے ہیں زارے اور اب ڈھیلی رسل کر کے گلے چھلتے ہیں زارے اور اب ڈھیلی رسل کر کے گلے چھلتے ہیں زارے اور جب لے کے چلا گھر سے انہیں قتل کی خواہش زوجہ نے یہ کہہ کر میرے پاؤں پہ رکھا اور میں ماں میرے گھر آئے ہیں یہ دونوں مسافر اور لے ان کے عوض کاٹ لے سر میرا ہے حاضر تقصیر جو کچھ ان سے ہوئی وہ سہل ہے ارے ہے مجھے مہمانوں کے منہ سے یہ خجل کر ہے مجھے مہمانوں کے منہ سے نہ خجل کر سمجھانا وہ ہرگز نہ میرا دھیان میں لائی جھنجھلا کے سے تیرے ستم میں نے لگائی ایک وار میں گری کٹ کے گلائی چلا کے لگی دینے پیغمبر کی دعائی ہے میرے آقا میری امداد کو پہنچو اے شاہ غریبا میری فریاد کو پہنچو اے شاہ غریبا میری فریاد کو پہنچو جب مار چکا اس کو تو معصوموں کو کھینچا پکڑے ہوئے زلف لایا لب دریا رو کر کہا بچوں نے ہمیں قتل نہ کرنا مارے گا جو ہم تو تیرے کیا ہاتھ لگے گا ارے مارے گا جو ہم کو تو تیرے ہاتھ لگے گا بے کس ہیں مسافر ہیں اور آوارہ وطن ہے یہ کیا ہے سزا کم کے گرفتار محل یہ کیا ہے سزا کم کے گرفتار محل یہ سن کے بڑھا جو ہی وہ کھینچے ہوئے
गिरा एक बार, मैं छाती पे एक तिफल के आखिर हुआ सवार, जब हल्क पे बच्चे के रखा खंजर खूंखार, जब खल्क पे बच्चे के रखा खंजर खूंखार, एक हश्र बपा हो गया खंजर के चले पर भाई ने गला रख दिया भाई के गले पर, भाई ने गला रख दिया भाई के गले पर, दरबार में जब कट के यतीमों के सराय, جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سب بہت اچھی سبحان اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ سمر بھائی، مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں. آج کی مجلس طفلان مسلم کی شہادت کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے. شاعر اہل بیت، خطیب اہل بیت جناب نور علی نور صاحب اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے. مومنین سے گزارش ہے کہ جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیے تاکہ مجلس اعزا شروع ہوئے. جناب نور علی نور صاحب سے گزارش ہے کہ جب بھی درود پڑھ لیجیے محمد بھائی. برائے خوشنودی معصومین علیہ السلام علیہ السلام. برائے تاجیل وارث فرش عزا و بلا اس سے بہتر صلوات پڑھ لیجیے. آپ سرکار آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ سے بالکل یہاں سامنے آ جائیے. ماشاء اللہ ہماری جتنی بھی تعداد ہے وہ کافی ہے مجلس کے انعقاد کے لیے، کیونکہ جن کے لیے مجلس منعقد کی جاتی ہے وہ ہستیاں ہم سے پہلے یہاں موجود تھیں، اور یقیناً یہ انہی کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ توفیق دی کہ ہم یہ مجلس منعقد کرا سکیں. ذرا میرے قریب سامنے آ جائیے اور صلوات پڑھ لیجیے آل محمد کے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وہو اول الاولین الاخر الاخرین اسمع السامعین الابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکمہ الکلام المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ
मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, सलावत पर मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले पूरी मुहम्मद। कायनात में आज़ादारी मज़लूम के हवाले से जहाँ जहाँ भी फ़र्श अज़ा बिछाया जा रहा है, इस फ़र्श अज़ा बिछाने में जिसने जहाँ भी जो भी दाम में, दिरहम में, सुखन, कदम, कलम में जो भी काविश की है, पाक बीबी सैयदा उन तमाम काविशों को मंजूर व मकबूल फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता हो, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए बेहतरीन रोज़गार का इंतज़ाम हो, जो बुज़ुर्ग हैं उनका साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रहे, जो इस ज़िक्र के ज़ाकिरीन हैं आले मोहम्मद उन्हें सेहत व सलामती अता करे, जो इस ज़िक्र का इनेकाद कर रहे हैं आले मोहम्मद उन्हें किसी का मोहताज ना करे, बहनों बेटियों के पर्दे की हिफाजत हो, जो झोलियाँ अभी तक आबाद नहीं हैं, मुस्लिम की जोड़ी का सदका वो झोलियाँ जल्द अज जल्द आबाद हो। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, बे औलादों की औलाद के लिए, बुज़ुर्गों की तादेर सलामती के लिए, बहनों बेटों की पर्दे की सलामती के लिए, और आज की इस मजलिस की बारगाह जनाब सैयदा में मंजूरी और मकबूली के लिए मिल के सलावत पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामईन मुहतरम, अज़ादारान इमाम मज़लूम, मवालियान हैदर कर्रार, कुरान में अल्लाह वादा कर रहा है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, किसी से शर्त रख रहा है कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तौहीद का जिक्र हुसैन ने बुलंद किया, अब वाजिब है अल्लाह पर कि वो हुसैन का जिक्र जारी रखे। ना इस जिक्र को जारी करने में या जारी रखने में हमारी कोई औकात है, ना कोई हैसियत है। जिसका जिक्र जारी रखने का वादा अल्लाह कर ले, वो जिक्र लोगों का मोहताज नहीं होता। अल्लाह इस जिक्र के लिए हमसे बेहतर कौम खल्क कर सकता है। अगर हमें ये नेमत अता की है तो हमें इस नेमत की कद्र भी करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये कहते हैं नूर अली नूर के घर मजलिस है, तो ये नहीं कहते कि नूर अली नूर के बाप की मजलिस है, नूर अली नूर के भाई की मजलिस है, नूर अली नूर के किसी खानवादे की मजलिस है, चाहे मरहूम मेरा ही क्यों ना हो जिसकी मजलिस मुनक्किद की जा रही हो, लेकिन कहा यह जाएगा कि ये मजलिस हुसैन है जो फुला मरहूम के या फुला के लिए ईसाल की जा रही है। तो मजलिस हुसैन की है। कोशिश करें जहां तक इस कैमरे के थ्रू और आप अहबाब के थ्रू मेरी आवाज जा रही है, ये बात मैसेज पहुंचना चाहिए। अय्याम अज़ा सर पर है, हमारे ज़ाती इख्तिलाफात अपनी जगह, हमारे नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन फ़र्श इमाम मज़लूम से इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। हमारे किसी अमल से ये जाहिर ना हो कि हम नूर अली के तो दोस्त हैं लेकिन नूर अली के घर मजलिस पे नहीं जाना। तो अगर आप मेरे दोस्त हैं, मेरी ज़ाती तकरीब में शरीक हो रहे हैं और मेरे घर की मजलिस में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे दोस्त हैं, इमाम हुसैन के दुश्मन हैं। मेरी दोस्ती से बड़ा मकसद तो इमाम हुसैन है। तो आप कोशिश कीजिए, जहां तक कि मेरा पैगाम जा रहा है, अय्याम अज़ा में कोशिश करें कि मजलिस में तशरीफ लाएं और उस कार्य परवरदिगार का हिस्सा बने जो अल्लाह ने आपके जिम्मे किया। ये मजलिस होती है
مجلس ختم ہو جاتی ہے، یہاں ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ عرش پہ جاتے ہیں. جب عرش پہ جاتے ہیں تو ان سے ایک بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہوتی ہے جو جنت کی خوشبو سے بھی اچھی ہوتی ہے. دوسرے ملائکہ جو مجلس میں شریک نہیں ہوئے ہوتے وہ ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے جسم سے اتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے. یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم مجلس امام حسین میں گئے. اب وہ جو دوسرے فرشتے ہیں وہ جو نہیں آتے وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس مجلس میں لے جاؤ. کہا مجلس تو ختم ہو گئی. کہا پھر بھی ہمیں اس جگہ لے جاؤ جہاں مجلس کا انعقاد ہوا تھا. وہ دوسرے فرشتے یہاں آتے ہیں اور اس زمین سے اپنے پر مس کرتے ہیں اور ان کے پروں سے وہی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اتنی بڑی تبرک کی جگہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ثابت شدہ ایمان ہے کہ جہاں فرش عزائے مظلوم بچھا دیا جاتا ہے وہاں معصومین تشریف لاتے ہیں. تو ہمیں ان معصومین کے سامنے شرمندگی نہ. جہاں فرش مظلوم ہو ہم وہاں بڑھ چڑھ کے جائیں تاکہ ہمیں معصومین کے سامنے شرمندگی نہ. میں آپ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، آپ کے سامنے شاید میرا قد قامت تھوڑی چھوٹی ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا وہ فعل آل محمد کو پسند آ جائے. کوشش کریں کہ آل محمد راضی ہو جائیں. شخصیتیں راضی ہوں یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. توہین فرش عزا، توہین عزاداری مظلوم، اس کے کئی چہرے ہیں، کئی پرتیں ہیں. ہمارے محلے میں امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے اور میں ذاتی انا کی بنیاد پر اگر اس مجلس میں شریک نہیں ہو رہا تو یہ وہ مجھے ڈیگریڈ نہیں کر رہے، بلکہ وہ ہاں آپ کہیں اور مجلس میں جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہیں آئیں، جہاں بھی جائیں. اور میری کوئی کسی سے کوئی ذاتی مخاصمت ہے نہ کوئی میں ذاتی کسی کو میسج دے رہا ہوں، میرا ایک اجتماعی میسج ہے جہاں تک پہنچ سکے. آل محمد وہ انتظام کرے کہ ہر گھر میں مجلس ہو. یہ جو کووڈ گزرا، اس کووڈ کا ایک جو بہت پازیٹیو عزاداری کے حوالے سے پہلو تھا، لوگ تو یہ دیکھتے رہے کہ اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہوا کہ لوگ بارگاہوں میں نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے. وہ احباب جو سال میں 3 مجلسیں 8، 9 اور 10 کی کرتے تھے وہ بھی گھر میں بیٹھ کے 5 مجلسیں ضرور سنتے تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لائیو سٹریمنگ کر کے جو صرف 3 دن کے عزادار ہوتے تھے شیعہ، اور ایسے کئی میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو 8، 9، 10 کے شیعہ ہوتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے گھروں میں لائیو سٹریمنگ کے ذریعے ان علماء کو بھی سنا جن علماء کو سننے کی ان کی حسرت رہی. تو یہ ایک پازیٹیو عزاداری امام حسین ہر نیگیٹو چیز کو بھی اپنے حق میں پازیٹیو کر لیتی ہے. یہ معجزہ ہے امام مظلوم کی عزاداری کا. یہ میڈیا جتنا ترقی کرتا جا رہا ہے یہ امام زمانہ کی آمد کے انتظار میں کرتا جا رہا ہے. بڑی باریک بات ہے شیرازی بھائی، آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ. آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا بڑی لطف سمجھ کہ میڈیا جو اتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے یہ انتظار حجت میں وسیع ہو رہا ہے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی وہ کیسے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، معصومین کے فرامین موجود ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے پوری کائنات انہیں بیک وقت دیکھ رہی ہوگی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پوری کائنات بیک وقت ان کی آواز سن رہی ہوگی. پوری کائنات چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے کا ہوگا ان کی کہی ہوئی بات کو سمجھ رہا ہوگا. میں اردو بول رہا ہوں، گورے کو انگریز کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. میں یہاں پڑھ رہا ہوں،
پوری دنیا میں نہیں دیکھا جا رہا. لائیو بھی چند ایک چینل اگر اس کو کور کر رہے ہوں گے تو بہت مخصوص طبقے تک پہنچ سکوں گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہ مجھے پوری کائنات بیک وقت دیکھ پا رہی ہے، نہ پوری کائنات مجھے بیک وقت سن پا رہی ہے، نہ پوری کائنات بیک وقت میری کہی ہوئی بات کو سمجھ رہی ہے. یہ میڈیا جو ترقی کر رہا ہے امام زمانہ کے لیے کر رہا ہے. جب امام زمانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں گے پوری میڈیا کے کیمرے نصب کیے جا چکے ہوں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایک چھوٹا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا وہاں کوریج، لائیو کوریج کے لیے پہنچ جاتا ہے اور پوری دنیا میں وہ لائیو کوریج دکھائی جا رہی ہوتی ہے. وہی سین مختلف اینگل سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے. کوئی کسی طرف سے میڈیا کا کیمرہ ہوتا ہے، کوئی کسی طرف سے میڈیا کا کیمرہ ہوتا ہے. تو جب اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہوگا کہ سرکار کا نور کعبے پہ نزول کر رہا ہوگا تو پورے میڈیا کی نظریں ان پر ہوں گی. تو یہ میڈیا جو ترقی کر رہا ہے اس نے چونکہ امام زمانہ کو لائیو نشر کرنا ہے اور پھر جو کچھ کہہ رہے ہوں گے وہ مائک سے پوری آواز جا رہی ہوگی. اور میں نے کہا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ان کی کہی ہوئی بات ہر آدمی سمجھے گا اور جو وہ کہہ رہے ہوں گے کائنات کا ہر میڈیا، دنیا کا ہر میڈیا، ہر ملک اسے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوگا. صلوات پڑھیں قائم آل محمد کی عظمت. تو عزاداری امام حسین بہت ساری ایسی چیزوں کو جب اسے عزاداری کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس کو پازیٹو بدل دیتے، کیونکہ یہ اختیار کاملہ کے حامل ہیں. ان سے منسوب جو بھی چیز ہوگی، جتنے بھی نامساعد حالات ہو جائیں، وہ اس کو پازیٹو رنگ میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ آج کا پیغام مجلس بی سی میں جاری ہے انشاءاللہ تعالی. تو عزاداری امام مظلوم ہماری محتاج نہیں، ہم عزاداری امام حسین کے محتاج ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اس چیز کے لیے خلق کیا گیا ہے. اگر ہم اس چیز سے دور ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مقصد خلقت غلط ہو گیا. تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا. ہمیں خلق کیا گیا، دعائے رسول گواہ ہے اس چیز کی. بی بی نے ایک سوال کیا، میں پورا واقعہ نہیں پڑھتا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ ایک قوم ہوگی، ایک امت ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے جو یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جو لفظ ہیں اس میں رسول نے کہا اللہ ایک قوم خلق کرے گا. تو ہمارا سبب خلقت ہی حسین کو رونا ہے. اگر ہم اپنے سبب خلقت سے ہی غافل ہو جائیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وجود ناقص ہو گیا. ہم جس مقصد کے لیے بنائے گئے اگر اس مقصد سے ہی دور ہو گئے. اب جیسے قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق ہی ایک کام کے لیے کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بس عبادت کریں. اب یہ بس عبادت کیا ہے؟ بس عبادت نماز ہوتی تو اس کے مقررہ وقت ہے. اگر اس وقت پوری نمازوں کے خشوع و خضوع، وضو سے لے کر اور زیارت کو شامل کر کے اگر 5 وقت کی بڑی خشوع و خضوع سے بھی نماز پڑھ لی جائے اور بہت زیادہ تسبیحات بھی کر لی جائیں تو 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے. باقی 22 گھنٹے بیکار. اللہ کہہ رہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو یہ عبادت نماز نہیں ہو سکتی. اگر روزے کو لیا جائے تو مہینے میں 1 دن ہے، وہ بھی دن کا روزہ ہے، پورا سال فارغ ہے. تو باقی کوئی عبادت اس کمال پر پہنچتی ہی نہیں.
سوائے ولایت علی کے. اور ایک ہی جگہ وہ عبادت نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول نے کہہ دیا النظر الی وجہ علی عبادہ. توجہ ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یا رسول اللہ ہم تو 1500 سال بعد ہیں، ہم علی کا چہرہ کیسے دیکھیں؟ کہا پریشان نہ ہو، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت کر دیا گیا ہے. سمجھو ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ جو عبادت جس کے لیے ہم جنات اور اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا ہے، وہ علی کی ولایت ہے، علی کا ذکر ہے. کیونکہ جس دل میں علی بس جاتا ہے وہ وجود کعبہ ہو جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو وجود جس میں علی بس جائے تو وہ وجود پھر جسم نہیں رہتا، وہ کعبہ رہتا ہے، پھر اس کی طرف عبادت کی جاتی ہے. توجہ کیجیے گا. تو وہ شامل ہے، یعنی کائنات کا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوگا وقت کا جس میں کعبے کی طرف سجدہ نہ کیا جا رہا ہو، چونکہ اس میں علی بستا ہے، کیونکہ وہ علی کی آمد کی جگہ ہے. اسی لیے پوری کائنات میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں اللہ نے چھوڑا کہ اس کی طرف سجدہ نہ کروائے. اسی طریقے سے جب آپ کے دل میں علی کی ولایت بس جاتی ہے تو وہ عبادت کاملہ آپ کے اندر بس گئی. اب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا کھانا بھی عبادت ہو جاتا ہے، آپ پانی پیتے ہیں تو وہ پانی پینا بھی عبادت ہو جاتا ہے، آپ روزی روزگار کماتے ہیں تو وہ روزی روزگار کمانا بھی عبادت ہو جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ باقی عبادات اپنی جگہ ہیں جن کے مقررہ وقت ہے، لیکن آپ کا ہر لمحہ اس عبادت کا حصہ بن جاتا ہے. کیونکہ الا لیعبدون، کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب علی دل میں ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کی سانس عبادت ہو گئی ہے. علی دل میں ہے، آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کی گفتگو علی پر نہیں ہے لیکن اللہ اسے عبادت میں شمار کر رہا. جیسے شب قدر کے حوالے سے معصوم خطاب فرما رہے تھے کہ جس نے شب قدر پا لی اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا، جس نے شب قدر جاگ کے گزار لی اللہ اس کے تمام گناہ معاف. عبادت کا ذکر نہیں ہے، جاگ کے گزار لی. کہا کتنے گناہ؟ سوال کرنے میں پوچھا. آسمان کے تاروں جتنے ہوں تب بھی معاف، پانی کے قطروں جتنے ہوں تب بھی معاف، ریت کے ذروں جتنے ہوں. بڑی لمبی روایت ہے، میں بالکل شارٹ کر کے 2 منٹ میں آپ کے حوالے کروں. جب سارے بتا دیے، ایک بزرگ کھڑے ہوئے، مولا میں تو ہلاک ہو گیا. کہا کیوں ہلاک ہو گیا؟ کہا میں اس لیے ہلاک ہو گیا کہ میں بہت بیمار بھی ہوں اور بوڑھا بھی ہوں، پتہ نہیں اگلی بار مجھے شب قدر ملے یا نہ ملے. کہا اچھا تجھے آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. کہا مولا وہ کیا؟ کہا 2 مومن جو علی کو ماننے والے ہیں ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کی صلح کرا دے، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب دے دے گا. علی کے کسی مولائی بھوکا ہو، اس کو ایک نوالا کھانا کھلا دے، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب دے دے گا. کوئی مومن بیمار ہو، اس کی تیمارداری کے لیے چلا جا، اللہ تجھے شب قدر میں. بڑی لمبی روایت ہے، مولا بتاتے رہے. کہا مولا اتنا آسان، مولا اتنا آسان، مولا اتنا آسان. کہا اس سے بھی آسان کر دوں گا. مولا ضرور اس سے بھی آسان کر دیجئے. کہا تجھے پتا ہے شب قدر کیا ہے؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے. مولا نے کہا کہ شب قدر ہماری جدہ سیدہ کے لقب میں سے ایک لقب ہے. تو ہماری سیدہ کے، ہمارے جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے شب قدر میں جاگنے کا ثواب دے دیا کرے گا. صلوات پڑھے بی بی سیدہ کی. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. تو اسی طریقے سے آپ رات کو لعینوں پر تبرہ کر کے سو جائیں، اللہ آپ کا یہ سونا شب قدر میں جاگنے کے برابر لکھ دے گا. کیا بڑی. اسی طریقے سے علی دل میں سما جائے تو پھر سب کچھ عبادت ہو جاتی ہے. پھر آپ کا چلنا بھی عبادت ہے. ہاں
علی نہیں تو پھر جو ظاہری عبادتیں ہیں وہ بھی عبادتیں نہیں ہیں، لعنت کے طوق ہیں. کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ بغض علی میں کیا جانے والا سجدہ، نمازی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، سجدہ نمازی پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. اور ایک اور روایت بھی ہے، وہ میں پڑھنا نہیں چاہتا اس وقت، بہنیں بیٹھی ہیں، کہ گناہ کبیرہ ہے وہ نماز جس میں علی نہیں. بڑی باریک منزلیں، علی کے ارد گرد ہی پوری عبادات اللہ نے باندھ کے رکھی ہوئی ہے. غدیر کے حوالے سے یہاں گفتگو ہوئی تھی، سرفراز بھائی کے گھر جب جشن پڑ رہا تھا ایک نکتہ ذہن میں آیا تھا، اس سے آپ کو میری یہ بات سمجھنے میں بڑا لطف آئے. اللہ نے خم کا میدان کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ جنہوں نے اقرار نہیں کرنا انہوں نے نہیں کرنا، اور جن تک پیغام نہیں پہنچانا وہ نہیں پہنچائیں گے؟ اللہ سب کو 3 دن تک کعبے میں بھی روک کے رکھ سکتا تھا. مقصد تو یہی تھا نا کہ تاخیر سے پہنچے تاکہ سب پوچھیں دیر کیوں ہو گئی. مقصد عام طور پہ ممبر سے یہی بیان کیا جاتا ہے. بالکل نیا زاویہ شرازی بھائی، آپ لطف لیں گے اس کا. کعبے میں 3 دن روک لیتے، 4 دن روک لیتا، یا اللہ، تاکہ وہ جو مقصد تھا وہ پورا ہو جاتا. کہا نہیں غدیر پہ روکوں گا، مدینے آ کے اعلان کروا دیتا کہ چلو مدینہ پہنچ جاتے ہیں. پہلے بھی تو رسول مدینے سے مختلف پیغام دے کر قافلوں کو روانہ کرتے تھے. مدینے میں اعلان ہو جاتا اور اس کے بعد تمام شہروں کی طرف قافلے روانہ ہو جاتے، 4-4 5-5 کی ٹولیاں بنا کے کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی و مولا کا اعلان مدینے میں ہو چکا، اور ہم تم تک یہ منادی کرنے کے لیے جیسے منادی ہوا کرتی تھی. غدیر میں کیوں روکا؟ بڑی باریک بات ہے. کعبہ سمبل ہے توحید کا. جب آپ مکہ کہتے ہیں تو جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے اللہ، ایسا ہی ہے. کعبہ اللہ ذہن میں آتا. آپ کہتے ہیں مدینہ، جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے محمد. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے لیے تو جب مدینے کا ذکر آتا ہے تو ہمارے لیے معصومین سارے آ جاتے ہیں، لیکن جنرلی جب پہلی دفعہ کہا جاتا ہے تو کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ مکہ کہا اللہ ذہن میں آ گیا، مدینہ کہا رسول ذہن میں آ گئے. اللہ نے توحید و رسالت کے درمیان میں ولایت کو رکھا. ہائے 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 ہائے، بہت بیدار ہو کے سنیے گا. یہاں اس لیے روکا، ولایت کے لیے غدیر کا انتخاب اس لیے کیا، مکہ کو بھی چھڑوا دیا، مدینہ پہنچنے بھی نہیں دیا. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اگر ولایت نہیں تو توحید کی طرف کا سفر بھی بیکار، رسالت کی طرف کا سفر بھی بیکار. روکا اسی لیے کہ اگر اب یہاں سے مکہ جاؤ گے، توحید کی طرف جاؤ گے تو وہ سفر بھی بیکار ہے. تو نہ اللہ کو ولایت کے بغیر توحید منظور ہے، نہ اللہ کو ولایت کے بغیر رسالت منظور ہے. اور یہ تو اتنی باریک منزل ہے. ابھی جب اعلان نہیں ہوا تھا تو سارے آ کے رسول سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، نماز پڑھا دیجئے. کہا بھی انتظار کرو. کہا یا رسول اللہ وقت نکلا جا رہا ہے، کیونکہ رسول تو جانتے تھے کہ ساتھ وہ ہے جو وقت کی تنابیں کھینچ کر سورج پلٹا سکتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور باقی سب نے بھی یہ دیکھ چکا تھا لیکن عقیدہ نہیں رکھتے تھے.
ایمان نہیں رکھتے تھے, جادوگری سمجھتے تھے. کہا ابھی نہیں. پھر ایک ٹولہ آیا, کہا یا رسول اللہ نماز نکلی جا رہی ہے. اب سننا, رسول نے کہا اللہ تیرا منہ توڑے, تجھے نماز کی پڑی ہے, میری رسالت داؤ پر لگی ہوئی ہے. اللہ تیرا منہ توڑے, یہ نماز میں نے دی ہے تجھے. اور غدیر کے جشن میں ایک اور جملہ کہا تھا, پتھر کعبہ کے دشمنوں پہ بھی آیا ہے. یہ بھی ایک بالکل نئی بات ہے. جیسے یہاں پر غدیر کے جشن میں نے ایک بات کہی تھی, ما انزل الیک من ربک, اے محمد جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا, جبرائیل کو پتا نہیں ہے کہ کیا نازل کیا. آیت کہہ رہی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک, جو تیرے رب سے تیری طرف ڈائریکٹ نازل ہوا ہے. جبرائیل نے نہیں کہا بلغ ولایت علی ابن ابی طالب, کہا کہ جو تجھ پر نازل ہوا. الحمد کی الف سے لے کر یاسین کی سین تک, آخری سورہ ناس کی سین تک اللہ نے ہر آیت جبرائیل کے ذریعے بھجوائی ہے. ولایت خود نازل کی ہے, کیونکہ اللہ ولایت کے نزول میں, اتنی بڑی نعمت کے نزول میں جبرائیل کا تکلف بھی نہیں رکھتا. تھوڑا سا بیدار ہو گیا. تو بات کہاں تھی؟ خانہ کعبہ کے دشمن پر بھی پتھر آیا, اور علی کی ولایت مولود کعبہ کے اوپر بھی پتھر آیا. فرق کیا ہے دونوں پتھروں میں؟ ایک پتھر, میرا یہ ماننا ہے اور میں دلیل پیش کروں گا آپ کے سامنے, جو پتھر علی کی ولایت کے منکر پہ آیا وہ کعبہ کو بچانے والے پتھروں سے بڑا پتھر تھا. اب آپ پوچھ سکتے کہ نور علی یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ بھائی وہاں پتھر اللہ نے ابابیلوں سے پھینکوایا تھا, یہاں خود اللہ نے پتھر مارا ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ کہیں پرندہ نہیں بھیجا اللہ نے, نہ کہیں حکم دیا ہے جبرائیل کو کہ جا جبرائیل پتھر مار. اللہ عذاب نازل کر, اللہ نے ڈائریکٹ پتھر مار. تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو اچھا یہ جس کو پتھر مارا یہ کون تھا؟ حج کر کے رسول کے ساتھ آ رہا ہے, نمازی بھی ہے, صحابی بھی ہے, روزے دار بھی ہے. تو طے ہو گیا کہ جو ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ چاہے حاجی, نمازی, روزہ دار اور صحابی ہی کیوں نہ ہو, اللہ اسے پتھروں سے ضرور سنسار کرتا ہے. صلوات پڑھے آل محمد کی. آل محمد آپ سے راضی رہیں. مجھے جتنا آپ میرے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں یہ میرے لیے بہت ہے. تو اللہ ولایت کے دشمن کو خود سزا دیتا ہے, جبکہ اللہ خود وعدہ کر چکا ہے کہ اے رسول میں تیری امت کو عذاب نہیں دوں گا. اور عذاب ماننے والے نے قرآن کی وہی آیت پڑھی تھی جو کفار نے پڑھی تھی کہ اے رسول اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہے ہم پر عذاب نازل کر. اللہ نے فوراً کہا قرآن میں نہیں, تو ان میں موجود ہے, میں ان پر عذاب نہیں کروں گا. یہ جانتا تھا کہ قرآن میں اسی آیت کو پڑھ کے تو کافروں کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کافروں کے مانگے ہوئے عذاب پر کافروں کے ساتھ تو رعایت کر سکتا ہے, لیکن ولایت کا منکر حاجی بھی ہو ہائے 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 تو اپنے لکھے ہوئے اصول بھی بدل لیتا ہے. ان کے لیے اللہ اپنے لکھے ہوئے اصول بدل دیتا. اور اس کی ایک اور مثال, فطرس کے پر کس نے چھینے تھے؟ اللہ نے. راہب کے نصیب میں بیٹے کس نے نہیں لکھے تھے؟ توجہ ہے یا نہیں؟
دیکھیں سپریم کورٹ کے بعد کوئی کورٹ نہیں ہوتی. جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دیتی ہے, سول کورٹ ہوتی ہے, پھر ہائی کورٹ ہوتی ہے, پھر سپریم کورٹ ہوتی ہے, اپیل کی گنجائشیں ہوتی ہیں. اگر فطرس کے پر کسی چھوٹی عدالت نے چھینے ہوتے, سول کورٹ نے لیے ہوتے, تو ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اپیل کی جا سکتی تھی. ہائی کورٹ نے چھینے ہوتے تو سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی تھی. سپریم کورٹ میں بھی اگر فل بینچ نے فیصلہ دے دیا, جیسے یہاں پر 9 جج ہیں, ان میں سے کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک جج نے دے دیا, آپ اس پہ اپیل کر سکتے ہیں. اپیل کر کے آپ ایک لارجر بینچ بنوا سکتے ہیں. قانونی باتیں ہیں, آپ سب جانتے ہیں, میرے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن جس کو فل بینچ سزا یافتہ قرار دے دے, اب اپیل کی گنجائش ختم ہو گئی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب صرف ایک ہی ہے جو ان سب کے فیصلوں پر معافی کا اختیار رکھتا ہے, وہ ہے پریزیڈنٹ. اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فل بینچ بھی فیصلہ دے دے تو اس پر اپنے اختیار سے معافی دے سکتا ہے. تو اس کی پاور کم از کم اتنی ہونی چاہیے جتنی سپریم کورٹ کی ہے. توجہ نہیں کی آپ نے, توجہ نہیں کی. فیصلے اللہ کے لکھے ہوئے ہیں, مملکت حسین کی ہے. توجہ نہیں کی آپ نے. چونکہ اس کا اختیار ذاتی ارادے سے استعمال کرتے ہیں. میں نے جملہ کہا ہے, کوئی توجہ نہیں کی آپ نے. اللہ نے انہیں یہ قدرت دی ہوئی ہے کہ جس فیصلے میں چاہو ترمیم کر لو. تو جو اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں میں ترمیم کرتے ہوں, ہائے ہائے ہائے, راہب کا فیصلہ لکھا ہوا تھا نا, فطرس کے پر چھینے گئے, لکھا ہوا فیصلہ تھا. لیکن اس نے امام حسین سے توسل کا سوچا. جبرائیل اپنے پروں سے اڑ کے آتا تھا, میکائیل اپنے پروں سے اڑ کے آتا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ باقی ملائکہ اپنے پروں سے اڑ کے آتے تھے. یہ کیا پروٹوکول ہوا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جہاں چھوٹے سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, میں تو خیر اس بارگاہ کا حصہ ہوں, میں تو یہاں کشف بردار ہوں آپ عزاداروں کا. میں یہاں مجلس پڑھنے آتا ہوں, اپنی گاڑی سے آ جاتا ہوں. لیکن اب جب ہم کسی عالم کو بلاتے ہیں, ہم اس کو اسپیشل گاڑی بھیج کے بنواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس دوستوں میں اچھی گاڑی ہے کسی کے پاس, اس کی ڈیوٹی. ایسا سامنے بے مشاہدے کی بات کروں, پاکستان میں تو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے, یہاں پر بھی ہم یہی کرتے ہیں, کوشش ہوتی ہے. اب فطرس نے توسل امام حسین کا سوچا ہے. کبھی اپنے پروں سے اڑتا تھا, اس بار جبرائیل پروں پہ سوار کر کے لا رہا ہے. توجہ ہے. اب کیا اللہ یہ منظر دیکھ نہیں رہا تھا کہ میں نے سزا دی ہوئی ہے اور جبرائیل کی ایسی کیسی ہمت ہو گئی کہ اسے حسین کے پاس لے جائے؟ توجہ نہیں کی آپ نے. دیکھیں کیا نازک مرحلہ ہے. اللہ کہتا ہے جبرائیل تو میرے حکم کے خلاف کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں حسین سے توسل اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کربلا جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جن کو دنیاوی اعتبار سے شاید آپ پرکھیں تو وہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہ ہوں. ان کی حرکتیں, ان کی سکنات, ان کے کچھ مسائل ایسے ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے, جو حسین کے پاس جائے گا اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں. اور چونکہ یہ, میں اکثر مجلسوں میں گزشتہ مجالس اگر آپ نے سنی ہے تو اس سے شاید تھوڑی سی مربوط ہو جائے میری آج کی یہ بات, چونکہ یہ اس کے نمائندے ہیں تو ان سے ساری وہ صفات ظاہر ہوں گی جو اللہ سے ظاہر ہوتی ہیں.
اللہ کو کافر نہیں مانتا، اللہ کے مقابلے میں اپنے بت لا کے کھڑے کرتا ہے، اللہ رزق انہیں بھی دیتا ہے، بارش ان پہ بھی برساتا ہے۔ اللہ فرعون کا بھی اللہ تھا، اللہ شداد کا بھی اللہ تھا، اللہ نمرود کا بھی اللہ تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تو یزید کا بھی اللہ تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت بیدار ہو کے سنیے گا۔ تو چونکہ اللہ کی صفات کا واضح مظہر، اعلانیہ مظہر 14 ہے، امام حسین ہے، تو جو ان کی طرف جائے گا تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے ہمیں مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہم سے دشمنی رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، چونکہ اس کی صفت کا مظہر ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے رعایت ہے کہ جب ایک دفعہ آپ حسین سے توسل کا سوچ لو تو اللہ آپ کو پروٹوکول کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ راہب کے بارے میں رسول نے یہ نہیں کہا کہ تجھے بیٹے نہیں دینے، رسول کا جملہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ تیرے مقدر میں ہی نہیں ہے۔ رسول وہاں بتا سکتے تھے نا کہ مقدر میں نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ دیر بعد حسین دے دے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لوح محفوظ دیکھی رسول نے، کہا راہب لوح محفوظ پر پڑھ رہا ہوں تیرے نصیب میں بیٹے نہیں ہیں۔ اگلا جملہ یا رسول اللہ پڑھ کے سنا دیجئے، لیکن بیٹھ ابھی حسین دے دے گا۔ اگر رسول یہ اپنی زبان سے کہہ دیتے تو آنے والے زمانے کہہ سکتے تھے، چونکہ رسول نے کہہ دیا تھا اللہ نے قبول کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں کی، بڑی دیکھیں بڑے باریک نقطے ہیں ہر چیز میں، کیونکہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ حسین دے دے گا تو اللہ نے قبول کر لی دعا، رسول نے نہیں بتایا۔ اور حسین نے جاتے جاتے راہب کو کہا ایک دیا، دو دیے، اور صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر راہب کا ظرف نہ چھلک جاتا تو خدا کی قسم حسین راہب کی اولاد کو آدم کی اولاد سے بڑھا دیتے۔ صلوات پڑھیں مولا حسین کی۔ آل محمد آپ سے راضی رہیں۔ 3 چیزوں پر کبھی نہ سمجھوتا کیا ہے، نہ کبھی کروں گا، اور یہی 3 باتیں میں اپنے تمام عزاداروں تک تقریباً ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ پہنچ جائیں۔ علی کی ولایت پر کسی سے نہ سمجھوتا تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ عزائے امام مظلوم پر کسی سے سمجھوتا تھا، ہے، نہ رہے گا۔ اسی طریقے سے حق سیدہ پر نہ کبھی کسی سے کمپرومائز کیا ہے، نہ کروں گا، نہ کریں گا۔ اور آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ان 3 چیزوں کی حفاظت بہت ضروری کریں، کیونکہ دشمن آپ کی اس چیز پر وار کرتا ہے جو آپ کے پاس سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ علی ولی اللہ ہمارا ایمان، حق سیدہ ہماری غیرت، حسین کی ماتمداری، حسین کی عزاداری ہماری پہچان۔ میں گھر میں بیٹھ کر دشمنوں پہ تبرہ کرتا رہوں، میں گھر میں بیٹھ کے علی کی ولایت یا چلتے پھرتے دل میں علی کی ولایت کا اقرار کرتا رہوں، میں پہچانا نہیں چاہوں۔ میری پہچان ہوگی عزائے امام مظلوم سے۔ عزائے امام مظلوم ایک زندہ وجود ہے، اس میں کون کیا کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس پہ سوال نہ کرو، چونکہ یہ زندہ وجود ہے۔ جو چیز اس کے مزاج کے خلاف ہوگی یہ عزاداری اسے خود ہی اپنے سے دور کر دے گی۔ 3 چیزوں پہ دستبستہ گزارش ہے، نہ سمجھوتا کرنا، اور اپنی نسلوں کو کم از کم یہ 3 چیزیں ضرور بتا کہ ان 3 چیزوں کی اہمیت کیا ہے۔ علی کی ولایت، جناب مسلم ابن عقیل نے دربار میں جو خطبہ دیا ہے اس میں کیا کہا ہے جناب مسلم؟
جب گرفتار کر کے لائے گئے تو ہر طرف سے خارجی 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 کی آوازیں آ رہی تھیں. تو جناب مسلم نے کیا کہا؟ اللہ تمہارا منہ توڑے خارجی، میں نہیں، خارجی تم ہو جنہوں نے رب الارباب کی بیعت توڑ دی ہے. بہت باریک جملہ ہے. مسلم رب الارباب کسے کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کو. کیا باریک بات. مسلم حسین کو کہہ رہے کہ تم نے رب الارباب کی بیعت توڑ دی. خارجی میں نہیں، خارجی تم ہو. تم نماز پڑھتے ہو مگر کیا نماز پڑھتے ہو؟ کیونکہ ولایت علی کے بغیر نماز پڑھتے. تم نے نماز پڑھی بغیر ولایت علی، مگر کیا نماز پڑھی؟ مسلم کا یہ خطبہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ نماز بغیر ولایت علی نہیں. پھر جناب مسلم نے کہا کہ تمہارا حج تمہارے لیے ضلالت ہے جو تم نے ولایت علی کے بغیر کیے. اور یہی جناب مختار نے اسی دربار میں کہا تھا کہ اے مختار تو ہم میں سے ہو جا. تو جناب مختار نے کیا کہا تھا؟ علی کی ولایت کا اقرار کر لو اور میں تم میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ ساری جنگ، اور جناب مسلم نے کہا تھا میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے کوئی دشمنی نہیں، تمہیں دو ہستیوں سے دشمنی ہے. ایک ابو طالب سے کہ اس نے تمہارے ہاتھوں سے محمد کو محفوظ کر لیا. دوسری علی سے کہ اس کی ولایت تم پر واجب کر دی گئی. کربلا لا الہ الا اللہ پہ نہیں لڑی گئی، کربلا محمد الرسول اللہ پہ نہیں لڑی گئی. اگر کربلا لا الہ الا اللہ پہ ہوتی تو پہلے ہو جاتا. جب رسول نے توحید کا اعلان کیا، اگر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پہ لڑی جاتی تو کربلا محمد کے زمانے میں ہو جاتی. کربلا منعقد ہی اس وقت ہوئی ہے کہ جب صریحاً ولایت کا انکار کر دیا گیا. تو ولایت اتنی بڑی نعمت ہے اور جس کا واضح بیان جناب مسلم ابن عقیل نے دربار میں دیا کہ تم ہم سے دو بنیادوں پہ جنگ کر رہے ہو، ایک ابو طالب کی دشمنی اور ایک علی کی ولایت کی دشمنی. اس ولایت کو بچانے کے لیے بی بی دربار گئی. یہ جو کہتے ہیں باغ تھا، کوئی باغ نہیں تھا. مقصد ولایہ امیر المومنین. اور بی بی کا خطبہ اس پہ میں 3 مجلس آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ کس طرح بی بی انہوں نے کہا کہ تمہاری گلوں میں تمہارے بتوں کے توق پڑے ہوئے اور تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہی اسی لیے کہ تم نے حق علی ضبط کر لیا. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا نظم میں لے کر آیا تھا، لیکن مجلس تھوڑی مختلف انداز سے ہوئی. آل محمد آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں. کربلا میں شامل ہونے والے بہت مظلوموں کے تابوت برآمد ہونے، مسلم کے یتیموں کا پرسہ ہے، رقیہ کے یتیموں کا پرسہ ہے. آپ کی ہائے بلند ہو گئی، بس پاک بی بی سیدہ اتنی توفیق دے دیں کہ ہر آنکھ میں بی بی سکینہ کی سبیل ظاہر ہو جائے. عزاداران امام مظلوم، بہت ہی غربت کی شہادت ہے جناب مسلم کی، اور اتنی ہی غربت کی شہادت ہے مسلم کے یتیموں کی. میں نے گزشتہ مجلس میں ایک جملہ مسائل میں دانستہ نہیں پڑا تھا، گریہ کافی ہو گیا تھا. مسلم کو امام حسین نے
کوفہ بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ تو میرا خیمہ ہے. سنو گے عزاداروں، مصائب میں جملہ پڑھوں. مسلم کو خیمہ کیوں کہا تھا؟ عزاداران امام مظلوم، شام غریباں میں حسین کے خیمے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حسین کے خیمے کو آگ لگا دی گئی تھی. مولا حسین نے کہا ہے مسلم تو میرا خیمہ ہے. پہلے ظالم مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھوڑے سے باندھ کر گھسیٹتے رہے، 3 دن تک یہی کرتے رہے. اس کے بعد مسلم کی لاشیں کو ایسے آگ لگا دی جیسے امام حسین کے خیموں کو. معصوم سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا جسد المحرود، اے جلے ہوئے جسد تجھ پر میرا سلام. دو روایتیں ہیں عزاداروں. ایک روایت یہ ہے کہ لاہور والی ملکہ کے ساتھ ایک قافلہ 9 محرم کو امام حسین نے کربلا سے روانہ کر دیا تھا. دوسری روایت یہ ہے کہ جب یہ قافلہ اسیروں کا کوفہ میں پہنچا ہے اور کوفہ میں جو باقاعدہ جنگ ہوئی ہے اس میں یہ قافلہ وہاں سے نکلا ہے. عزاداران امام مظلوم، کسی بھی حوالے سے گیا ہو، روایات کہتی ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفے کے دروازے پہ آیا تو ایک کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی، السلام علیکہ یا سید الساجدین، السلام علیکہ یا زین العابدین. سلام کی آواز سنی، مولا سجاد نے ماتم کر کے کہا آپ پر بھی غریب کا سلام ہو، آپ پر بھی غریب کا سلام ہو. شہزادی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد اس غربت میں کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ اس غربت میں کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ مولا سجاد نے ماتم کر کے کہا، آنکھوں سے خون بہا کے کہا، پھوپھی اماں دار الامارہ سے مسلم کی لاشا ہم غریبوں کو سلام کر رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. قافلہ داخل ہوا. قافلہ کوفہ میں داخل ہوا. اب سننا، جو اولاد والے بیٹھے ہوئے اس مسائب کو سمجھ سکیں گے. مسلم اکیلا تو نہیں آیا تھا، مسلم کے ساتھ تو 2 شہزادے بھی آئے تھے. اب ہر بی بی کبھی اس کونے میں جھانک کے دیکھتی تھی، کبھی اس کونے میں جھانک کے دیکھتی تھی کہ مسلم کا لاشا تو نظر آ گیا. مسلم کے 2 ننھے شہزادے. ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں سے جب یہ اسیروں کا قافلہ گزرنے لگا مولا سجاد کی چیخیں بلند ہو گئی. بی بی سکینہ آگے بڑھی، کہا بھیا کربلا میں برقعے چھننا شروع ہوئے، کربلا میں خیموں کو آگ لگ گئی، کربلا میں تازیانے مارے گئے، کربلا میں ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا دی گئی، مگر آپ اس طرح چیخ مار کے نہیں روئے. یہ اس وقت دربار کے بازار کے اس موڑ پر اتنا چیخ مار کے کیوں رو رہے ہیں؟ مولا سجاد کے ہاتھ بیڑیوں میں تھے، ہاتھ توق میں تھے، اشارہ نہیں کر سکتے تھے. گردن سے اشارہ کر کے کہا، بہن سکینہ یہ دائیں طرف کا گڑھا نظر آ رہا ہے، یہ وہ ہے جس میں سفیر حسین مسلم کو گرا کر کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تلواریں مارتا. اجرکم اللہ. حوصلہ، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کا. جب یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا ہے نا تو دربار میں ایک ایسا دروازہ تھا جس سے قیدیوں کو لایا جاتا تھا. ان قیدیوں کو اس دروازے سے گزارا گیا. جو دروازے پہ دربان کھڑا تھا وہ مولا کا چاہنے والا تھا، مجبوریوں کی وجہ سے خاموش تھا. مولا سجاد کی جھکی ہوئی گردن دیکھی، کہا مولا سجاد حسین کے بعد تو آپ امام ہیں،
آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور آپ دربار میں آ رہے ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا اسی دربار میں مسلم آیا تھا. مسلم اس انداز میں آیا تھا, زخموں سے چور چور تھا, جسم پہ لوہا پہنایا گیا تھا, زنجیریں جسم پر تھی, کسی کو جھڑکتا تھا, کسی کو مارتا تھا, کسی کو دھکا دیتا تھا. آپ امام ہو کر گردن جھکا کے آ رہے ہیں. مولا سجاد نے کہا دربار تو نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم آئے تھے اکیلے تھے, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بے مقنع چادر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ دونوں شہزادے مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد گرفتار ہو گئے. 1 سال قید کاٹی ہے بچوں نے. پاک بی بی سیدہ جناب رقیہ, جناب زینب میری مدد فرمائے, میں ان شہزادوں کا مصائب پڑھ سکوں. بہت سخت منزل ہے, بہت سخت مصائب ہیں شہزادوں کے. گرفتار ہوئے, قید میں رکھ دیے گئے. 1 سال سے زائد قید ہے بچوں کی. ہر وقت نماز میں رہتے تھے, جسم سے خوشبو صادر ہوتی تھی. ایک دربان جو خدا ترس تھا, اس نے دیکھا کہ بچوں میں نے تمہیں ہمیشہ کبھی رکوع کی حالت میں دیکھا ہے, کبھی سجدے کی حالت میں دیکھا ہے, تم کون ہو؟ سنو گے عزادارو, بچوں نے ماتم کر کے کہا کہ ہم ابو طالب کا خون ہیں, علی کے نواسے ہیں, مسلم کے بیٹے ہیں. اس کے دل میں محبت جاگی آل محمد کے لیے. اس نے کہا اچھا بچوں میں رات کو آؤں گا, تمہیں قید سے آزاد کرا دوں گا. یہ رات کو آیا, تالا کھولا, بچوں کو قید سے آزاد کرایا. کہا دیکھو بچوں, رستے میں رکنا نہیں, یہ سیدھا رستہ لینا. صبح تک کی مسافت کے بعد یہ رستہ تمہیں نجف پہنچا دے گا, پھر علی جانے تم چلو. بچے آزاد ہو گئے. رات کا وقت تھا, کوفے کی اندھیری گلیاں تھی, ظالموں کے پہرے تھے. بچے ساری رات گلیوں میں کبھی اس گلی میں گھومتے تھے, کبھی اس گلی میں گھومتے تھے. رستہ بھٹک گئے, ساری رات گھومتے رہے, کوفے سے نکلنے کا رستہ نظر نہیں آیا. ایک در پر آ کر بیٹھ گئے. دونوں بھائیوں کی آنکھ لگ گئی. صبح کے وقت وہ مومنہ جس کا دروازے پر یہ بیٹھے تھے جاگی, دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ 2 پھول بیٹھے ہوئے. پیار سے سینے سے لگایا, خود بے اولاد تھی, پیار سے سینے سے لگایا, اندر لے گئے کہ بچوں آؤ اندر سو جاؤ. اتنے حسین بچے ہیں. منہ ہاتھ دھلایا, بچوں کو پچھلے کمرے میں سلا دیا. کہا بچوں پہلے بتاؤ تم ہو کون؟ کہا بی بی تو ہمیں شریف لگتی ہے, ہم علی کا خون ہیں, ہم مسلم کے یتیم ہیں. سینے سے لگا لیا. کہا میرا شوہر بہت ظالم ہے, لیکن میں مومنہ ہوں, میں علی کی ولایت کا اقرار کرتی ہوں, میں ان سے بہت محبت رکھتی ہوں. جب شہزادی زینب یہاں رہا کرتی تھی میں ان سے قرآن پڑھا کرتا. شہزادی نے بچوں کو حجرے میں سلایا. کوفے میں بھگدڑ مچ گئی کہ مسلم کے بچے فرار ہو گئے ہیں, مسلم کے بچوں کو کسی نے آزاد کر دیا ہے. کوفے میں بھگدڑ مچ گئی. فوجیں تھی جو گھوم رہی تھی. اس مومنہ کا ملعون شوہر سارا دن تلاش کے بعد گھر پہنچا ہے. خاتون نے کھانا دیا. کہا ظلم ہو گیا, بہت بڑا انعام مقرر کیا گیا ہے, مسلم کے بچے اگر ہاتھ لگ جائیں تو وہ انعام حاصل کر لو. اجرکم اللہ. سو گیا, سارا دن کا تھکا ہوا تھا. بچے صحن والے کمرے میں تھے, دونوں بچے سو رہے تھے. اچانک چھوٹا چیخ مار کے اٹھ گیا. بڑے بھائی کی آنکھ کھلی. کہا بھائی کیوں رو رہا ہے؟
کہا ابھی ابھی جدہ سیدہ خواب میں آئی تھی، کہا تم دونوں بھائی صبح میری آغوش میں ہو گئے. دونوں بھائی گریہ کرتے رہے، دونوں بھائی آنسو بہاتے رہے. گریے کی آواز ملعون کے کانوں تک گئی. تڑپ کے اٹھا، بیوی سے پوچھتا ہے حجرے میں کون ہے؟ کہا کوئی نہیں، مہمان ہے. دوڑ کے حجرے میں گیا. مسلم کے دونوں شہزادے، دونوں کے بالوں میں ملعون کے نجس ہاتھ. اجرکم اللہ. اب میں ذاکرین کا جملہ پڑھ رہا ہوں، دل پہ چوٹ لگے مجھے معاف کر دینا. بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے تھے، ظالموں نے جتنے تماچے سکینہ کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک مارے، اس ملعون نے پوری رات میں اتنے تماچے مسلم کے یتیموں کو. ہائے حسین، ہائے مسلم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ساری رات بچوں کو تماشے مارتا رہا، زوجہ منتیں کرتی رہی. صبح کا وقت ہوا، اذان فجر سے پہلے ملعون کا ایک نجس ہاتھ ایک بھائی کے بالوں میں آیا، دوسرا ہاتھ دوسرے بھائی کے بالوں میں آیا. دونوں بھائیوں کو گھسیٹتا ہوا گھر سے لے جانا چاہ رہا تھا. بیوی سامنے آ گئی، کہا نہیں لے جانے دوں گی، میرے آقا کی امانت. ملعون نے تلوار نکالی، بیوی نے ہاتھ بڑھائے، دونوں ہاتھ قلم ہو کے گر گئے. بیوی کو قتل کیا، چھوڑ دیے مصائب میں. آخری 2 جملے شہادت کے پڑھ رہا ہوں. بچوں کو دریا کے کنارے لے آیا، کہا ظالم ہمیں غلام بنا کے بیچ دے، تجھے زیادہ پیسے مل جائیں. یہ ظلم کیوں کماتا ہے؟ حجت تمام کرنی تھی. اس نے تلوار نکالی، کہا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ. کہا بس اتنا وقت دے دے، فجر کا وقت ہے، ہم دونوں بھائی 2 رکعت نماز پڑھ لیں. پہلے ایک بھائی نے نماز پڑھی، پھر دوسرے بھائی نے نماز پڑھی. اس نے تلوار کی نوک چبا کے کہا جلدی نماز ختم کرو. وہاں حسین کے لیے کہا جاتا تھا حسین کے قتل میں جلدی کرو، ہماری نماز میں تاخیر ہو رہی ہے. یہاں مسلم کے بچوں کو تلواریں چبا چبا کے کہا جا رہا ہے جلدی نماز ختم کرو تاکہ تمہیں ذبح کر دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. چھوٹا بھائی آگے بڑھا، کہا میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے سامنے تو میرے بڑے بھائی کو قتل کرے، پہلے مجھے مار. بڑے بھائی نے کہا نہیں، میں بڑا ہوں، ظالم اگر تو نے مارنا ہے پہلے مجھے قتل کر. یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں، دل پہ چوٹ لگے معاف کرنا. بڑے بھائی کی گردن پہ اس نے تلوار چلائی، سر بالوں سے پکڑ کے الگ رکھا، جسم کو دریا میں پھینک دیا. جیسے ہی جسم دریا میں گیا، چھوٹے بھائی نے آواز دی بھیا تجھے ماں نے کہا نہیں تھا چھوٹے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑنا. لاشا دریا پہ رک گیا، ظالم نے چھوٹے کا سر کاٹا، لاشا دریا میں پھینکا. اب ایک لاشا دریا میں دائیں سے چلا، ایک بائیں سے چلا. دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل گئے. ظالم گھبرا گیا، اس نے کمان میں تیر جوڑے، مسلم کے یتیموں کے جنازے پہ تیر برسانا شروع کیے. ایک کالے برقعے والی بی بی اور نماز اور میرے مسلم کے یتیم. بے قصوں پر جفا ہے واویلا
قتل ہوتے ہیں لال مسلم کے، قتل ہوتے ہیں لال مسلم کے، شور آہو پکار ہے واویلا، قتل ہوتے ہیں لال مسلم کے، شور آہو پکار ہے واویلا، شور آہو پکار ہے واویلا، موت کے گھر میں اے زندہ سے کیا ستم ہو گیا ہے واویلا، کیا ستم ہو گیا ہے واویلا، ڈال کر لاش نہر میں ظالم، ڈال کر لاش نہر میں ظالم، ڈال کر لاش نہر میں ظالم، سر لیے جا رہا ہے واویلا، سر لیے جا رہا ہے واویلا، نہر پر غل مچا ہے واویلا، بے قصوں پر جفا ہے واویلا، ہائے حارس یتیم بچوں پر ظلم کیوں کر رہا ہے واویلا، ظلم کیوں کر رہا ہے واویلا، گیسو پکڑے ہوئے صغیروں کے، گیسو پکڑے ہوئے صغیروں کے، نہر پر لا رہا ہے واویلا، نہر پر لا رہا ہے واویلا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، غریب زہرا کیا وقت ہے غریبی کا، گریباں چاک ہے بالوں میں خاک کرب و بلا، تلاش کرتے ہیں راستہ نظر نہیں آتا، یہ حال دیکھ کے ہنستے ہے شہ پہل جفا، بہن کی کاندھوں پر کل کائنات لاتے ہیں، قدم قدم پر یہ آواز دیتے جاتے ہیں، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، میں لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، میں لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں، سنبھال
لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، میں لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے، امتحان لے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یاری کہہ کر میں لیلا سنبھال زینب کو، آ رہا ہوں میں لاش اکبر، میں لیلا سنبھال زینب کو، روک رکھا ہے اپنے عشقوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے، میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا جو گزرتی ہے، کہ اپنے کلیجے پر پتھر، میں لیلا سنبھال زینب کو، آ رہا ہوں میں لاش اکبر، میں لیلا سنبھال زینب کو، کیسے لاشیں جہاں اٹھائے ہوں، بیڑیاں خط بناتی آتی ہے، نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے، اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر، میں لیلا سنبھال زینب کو، آ رہا ہوں میں لاش اکبر، میں لیلا سنبھال زینب کو، آ رہا ہوں میں لاش اکبر، میں لیلا سنبھال زینب کو، حسین یا 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 حسین، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سید النساء العالمین، السلام علیکم یا مولایا وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین، لکم من الاولین والآخرین والحقهم بطرف الجحیم، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا
الزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاتل البرهان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله فرجا وسهل الله مخرجا وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم خص أنت أول ظالمين باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم أن يزيد بالمعافية خامسا والآن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة وعلى آله وصحبه وسلم